الثاني عن كثير بن قيس قال رحمه الله تعالى قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث ان حضرات کا اہتمام اور دین کی قدر اور دین کی عظمت. انہوں نے جو کہا کہ ابو الدرداء یہ دمشق میں سامنے کہیں لیکن میں حضور کے مدینے سے آیا ہوں اور صرف ایک حدیث پوچھنے کو آیا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہ حدیث تمہارے پاس ہے. تو گویا جس سے معلوم ہوا کہ نظرات کیا حدیث تھی اور علم کی کتنی قدر تھی تو صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے واسطے یہ مدینے سے قال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ ہے کہ وہ روایت تم حضور سے نقل کرو اور روایت تو مجھے معلوم ہو گئی مجھے تو تحقیق کرنے کو آتا ہوں مگر مجھے تو کئی بات سے پہنچے نا. اب مجھے معلوم ہے تم حضور سے براہ راست سنے لو اس واسطے میں اس کی تحقیق کے واسطے آیا ہوں مدینہ پاک سے چل کر اور ایک حدیث کے معلوم کرنے کے واسطے یہ دمشق ہے. میں یہ کی قدردانی علم کرتا ہوں. ما جئت لحاجة اور کوئی مجھے کام دمشق میں نہیں تھا. یہ نہیں کہ میں اپنی جائے کسی تجارتی کام کے واسطے آیا ہوں میں لگتے رہا دل پوچھوں کہ آگے کہیں جا رہا ہوں رستے میں بھی پوچھتا جاؤں. نہیں صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے واسطے مدینے سے یہاں آیا ہوں. قال فإني سمعت قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ہمارا خالد صاحب مہمان ہو گیا 2-3 دن کے رہ گئے اور تمہارے واسطے بھی غنیمت گرمی ملنے گا. جی قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حضرت ابو الدرداء نے یہ حدیث سنائی. بھائی کافی ہے نا اب جگڑنے کا چھوڑ دے روٹی میں نے کر دے. ہاں ہاں چبے جمعے میں تو دھندے اور ہو جاؤں چبے جمعے میں تو دھندے لگ جاؤں. ہاں بھائی آ گئے. انہوں نے آگے جو حدیث بتائی وہ دردان کی اور اس حدیث کا جو مطلب ہے جو تم پڑھو گے کیا پہلے پڑھی لیں گے. انہوں نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. بس انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو شخص ہے علم کے حاصل کرنے کے واسطے کوئی رستہ چلے ہے اللہ لسانو اس کو جو ہے جنت کا رستہ آسان کر دیں. ہو گیا ختم حدیث. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. بس اور فرشتے جو ہیں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں طالب علم کے خوشنودی کے واسطے. مگر پروں کو جھکا دینا ادب ہو محبت ہو شفقت ہو. مگر جیسے جو ہے کبوتر وبوتر جب زیادہ مزے پایا گئے تو کسی کے پاؤں پہ لپٹ جایا گیا. دیکھا بھی یہاں تو بہت لپٹتا ہوں چل مگر یہاں کے کبوتر کو کیا دور کیا مثبت پڑی جو کسی کے پاؤں کو لپٹا. وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. اور عالم جو ہے اس کے واسطے آسمان اور زمین کے سب چیزیں مغفرت کرتی ہیں حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اپنے پانی میں اس کے واسطے دعا کرتی ہیں. اس واسطے کہ علم کی برکتیں قصہ سنایا تھا نا حضرت نانوتوی کا میں نے کیوں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت بزرگوں کے پاس دفن کونے میں کیا فائدہ ہو.
یاد ہے بس اس علم کے عالم کے واسطے یہ مچھلیاں تک جو برکت ہے دعائیں کریں سمندروں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی برکت جو ہے اس سے سارے عالم کا نظام ٹھیک بیٹھے سمجھ گئے. اور اگر وہ جو ہے پاچک فاجر ایسے ہی ہو تو پھر جو ہے قحط سالی بھی آوے جس سے مچھلیاں بھی مرے آدمی بھی مرے تو یہ مگر یہ جب یہ جب عالم ہو عالم کہاں اب تو دنیا دار رہ گئے بھائی. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. اور عالم کی فضیلت عابدوں پر صوفیوں پر سمجھ گئے ایسی ہے جیسے کہ فوائد 14 رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر کہ ستارے بھی جو ہے چمکدار ہیں ان سے رستہ بھی حاصل ہو مگر چاند میں جو بات ہو وہ ستارے میں ہے. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا اور ولا علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء جو بانٹا کرتے ہیں وہ پیسہ ویسے تو ان کے پاس ہوتا نہیں سمجھ گئے کوئی چیز ان کی ملک میں ہوتی ہی نہیں جس میں میراث جاری ہو. علماء کی میراث علم ہو ہے. وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. کہ جو علم سے حاصل کر لے انہوں نے وہ انبیاء کی میراث ملی انبیاء کی میراث ملی ہو گیا. فمن أخذه أخذ بحظ. ہاں جو علم کو حاصل کر لے اس نے بڑا نصیب حاصل کر لیا ہو گیا انبیاء کی میراث مل گئی. ابو داود ابن ماجہ والدارمی وسماه الترمذی قیس بن کثیر. بس جہاں رجل تھا نا ابو الدرداء کے پاس اس میں اوپر کے جن میں صرف ایک آدمی آئے وعن قیس وہاں ہے وعن کثیر بن قیس آگے پڑھ عن کثیر ہے عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل. بس یہاں تو رجل تھا نا جی ایک آدمی نام نہیں لیا تھا ابو احمد کے بعد میں اس آدمی کا نام بھی بتایا کہ وہ پوچھنے والا سوال کرنے والا یہ تھا. سمجھا گئی بات. اور بھی سن علماء میں اس میں اختلاف ہے. تو آ گیا جیل لگی تھی یار ہاں یہ تو کوئی جیل لگی طرح لیکن ہمارے بھی کچھ تک نہیں. علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ جس حدیث کو یہ پوچھنے کے واسطے آئے تھے مدینے سے آئے تھے ایک حدیث پوچھنے کا وہ یہی حدیث جو لمبی چوڑی بیان کی یا کوئی اور. بعض علماء کی تو رائے ہے کہ یہی ہے. اس بات ہے کہ جب اتنے اہتمام چاہے تو اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا نہیں. اور بعض لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں وہ تو جس حدیث سے باتیں پوچھنے آئی ہوں گے انہوں نے پوچھا ہوگا انہوں نے جواب دیا ہوگا مگر چونکہ یہ صرف علم حاصل کرنے کے واسطے صرف ایک حدیث پوچھنے کے واسطے مدینے سے آئے تو انہوں نے اس کی خوشی میں اور ان کی فضیلت میں اور ان کو خوشخبری دینے کے واسطے تو فضیلت ان کی حدیث سے سنا دی ان کو. یہ وہ نہیں ہے جو مطلب ہوگا حساب ہوگا ممکن ہے یہ اس کی تائید ہوگی کہ وہ حدیث اور تھی. جی وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر. سمجھ گئے بس ان چیزوں سے عابدوں کی کچھ گویا کثرت شان نہیں. سمجھ گئے. اور عابد سے یہاں مراد ہوا جو عالم نہ ہو اور جو عابد عالم بھی ہو. سمجھ گئے پھر تو پوچھنا ہی کیا. بس ایک وہ کہ جو صرف عالم ہو عبادت نہ کرتا مقابلہ ان دو میں ہے. اور ایک وہ جو صرف عبادت کرتا ہو علم نہ جانتا ہو. آگے خان بس جس کا پاس علم نہیں ہوگا وہ ان کا ہے مقابلہ اور جن کے پاس علم ہوگا وہ اس میں داخل نہیں. اور وجہ اس کی ہے کہ جب آدمی جاہل ہو نا جاہل تو جو ہے اس وقت کے نام میں جو ہے یہ جو ہے اس کا نام بہتا
بہت رکھنے پڑے گا اور بہت وہ کرے گا اور جنہیں کیا کیا کرے گا تو پھر وہ بزرگ ہو جائے ماں پڑی بھی کرے گا وہ بھی اپنے اوپر نگاہ پڑنے لگے یوں کہیں شیطان نے ادھر میں یوں کہا کہ میں ان مولویوں سے جتنے میری مصیبت ہے مختلف سے میں رات کے تہجد گزاروں سے نہیں میں ڈرتا کرتے رہو جتنے کیا پڑھیں 50 ہے پڑھ لیں سارے دن روزہ رکھیں ساری رات نماز پڑھیں مگر ان مولویوں سے بڑا ڈر لگے چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں نفلیں پڑھیں نہ پڑھیں ان سے میری روح پڑھیں اور کسی نے کہا بھائی عبادت ہی ہے بھائی اس نے کہا نہیں میں بھگتوں نا میں مجھے کیا تجھے تم بتاوے مجھے تو ہر وقت پڑھے اس نے کہا ٹھیک ہے میں بتاؤں تجھے کل کو وہ رات کو جو ہے ایک بزرگ سے جو ہے حجرے میں گئے اندر سے زنجیر بند شیطان کو کون روک کے جانے سے پہنچ گیا اور اس آدمی کو چپکے سے اندر جا کے زنجیر کھول کے وہاں چپکے سے کھڑا کر دیا وہ عبادت میں مشغول تھے اندھیرا ہو رہا تھا کون اللہ جل شانہ نے جبریل ہوں اللہ جل شانہ نے آپ کو جو ہے نواز دیا ہے آپ کی عبادت قبول ہو گئی آپ کا یہ ہو گیا آپ کا وہ ہو گیا وہ ہو گیا اور آپ کے لیے جب براق لایا ہوں آج آپ کی پیشی کا وقت ہے بلایا آپ علم کے تھانے بھول گئے بس جناب انہیں جو ہے جو کہا آنکھیں بند کر دو رستے میں کوئی نظر نہ پڑے آنکھیں بند کر دی گدھے پر سوار کرا دی اور لے جا کے اور ایک پوری کے اوپر پہنچے آہستہ ہو گئے احترام سے چلیو ہاں سمجھ گئے بیچ کا کوئی وہ نہ ہو اور وہ بیچارے جو ہے گردن جھکاؤں اور یہ اخلاص کے ساتھ چڑھتے گئے سمجھ گئے اور وہاں جا کے وہ سے ساتھ تھا اور وہاں جا کے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو وہ تو پکڑنے کی پوری اور ایک دھکا مارا وہ بھی گر گیا اس کا گدھا بھی گر گیا اگلا دن وقت ایک مرد صاحب سے کہیں اپنا ایک چٹر پٹر میں جو ہے کر رہے ہوں جنہیں کیا خرابات سمجھے جب وہ لیٹنے لگے رات کو کواڑ وار بند کر کے آپ نے کہا کون ہے اللہ بھیجا آپ کی فلانی بات بہت پسند آ گئی ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہو آپ کو جو ہے میں تجویز ہوئی ہے آپ کی میں آپ کو لینے کے واسطے آیا تم نے کہا جا مجھے کواڑ کھول کے جوتا دے کے اور وہ ٹھانکی ادک کا مقد ہمارے پاس نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ ایک ایمان تھا اسے تو لینے کو واسطے آیا باہر جا کے کہنے لگا مجھے دیکھ کے فرق ہو اس کی تو نے ساری عمر بھر کی سمجھ گئے اس کو جو ہے اس کو کافر بنا کے جبریل اتر سکے حضور کے بعد جبریل فرشتہ آ سکے جی اس کو تو میں نے ساری کھوا دی اور اس نے میری چپے مار دی اور ہمارے حضرت غالب المجدد صاحب کا یہ صاحب قدس صاحب کا جی اگر یہ وقت نہ گھڑیاں بند کر دے تو میں ایسا کچھ پڑھاؤں اگر تم اور حبیب اللہ دونوں گھڑی بند کرتے دونوں تو ہمارے پاس پڑھنے پڑھانے کا دور تو ختم ہو گیا اب تو یہ ہمارے پاس چٹکڑے رہ گئے حضرت مجدد صاحب کا قصہ یا صاحب قدس صاحب کا مجھے صاحب قدس صاحب کا ہے یار ایک دفعہ حالت جو ہے شکر میں جنہیں کہاں تھے پیاس نہیں سمجھ گئے بیتابی سے اس پیاس کے درمیان میں سنا ہوا ہوگا آپ کو تو صاحب تو قدوس ہی ہے اس پہ اس کے درمیان میں ایک جہاں برف کا پانی کا گلاس سامنے ہوا ہاتھ بڑھایا وہ سونے کا ہاتھ روک دیا اور جو کہا کہ تو سونے کا ارے ہم ہی تو میں حرام کرنے والے ہم ہی حرام کرنے والے ہم ہی حلال کرنے والے ہم ہی تو دے رہے ہیں مان فرمایا کہ جی آپ دے رہے ہو یا کوئی دے رہا ہو ان کے دنیا میں رہنا ہے تو محمد کی چیزیں چلنا یوں کہیں وہ ساری حالت چلی گئی ایک دم اور ایک آواز آئی کہ میں نے اس مرتبہ پر 80,000 عابدوں کو گمراہ کیا تو اپنے علم سے بچ گیا
جو عالم عابد کا فرق. تو اپنے علم سے بچ گیا یعنی یہاں آ کر تو ظاہر بات ہے ظاہر صوفیوں کو جو لگ جائے یا دندے تو وہ نماز ہمارے پر معاف ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سب جیل سے پیدا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کم بخت چلتے چلتے بھی ایک جوتا اور مار گیا. کم بخت چلتے چلتے ایک جوتا اور مار گیا. اب میں نے ان سے بھی اللہ کے فضل سے کم بخت میرا نہیں چاہتی. اس نے کہا نا تیرے علم نے بچا لیا کہنے کہ ایک جوتا اور مار گیا کم بخت چل. بہت ڈرتے رہنا چاہیے. تو شیطان بڑا پکا دشمن سمجھ گئے. اور وہ ہر ایک کو جو ہے جنہیں میں نہیں مبتلا کرتا. مجھے بھی یقین ہے کہ جو ہے یہ قاضی جی اور یہ میں شیخ العلی تھا دونوں کے دونوں جو ہے اس قابل رہی نہیں کہ انہیں کہیں کہ چلو بڑی چھڑاؤں گیا. انہیں جو گمراہ کرے وہ تو مگر ان کی شان کے مناسب کرے. بھائی یہ کہتے ہیں کہ فلانی بات واہ کیسی اچھی بات زبان سے نکلی آج لوگوں پر اثر ہو گیا. چل ثم قال رسول اللہ ایک تلبیس ابلیس ہے ابن جوزی کی کتاب مجھے بہت ہی پسند ہے. علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کی کتاب لکھی. تلبیس ابلیس میں نے بہت پڑھی اسے. ابھی میں شاید انہوں کا ترجمہ بھی ہو گیا اب تو کہیں لوگ ترجمہ بھی ہو گیا پاکستان. اس میں یہ لکھا ہے کہ شیطان کس چیز کو کس طرح گمراہ کرے. جاہلوں کو کس طرح گمراہ کرے, عابدوں کو کس طرح گمراہ کرے, عالموں کو کس طرح گمراہ کرے, صوفیاء مشائخ اعظام کو کس طرح گمراہ کرے. فرق کے گمراہی کو سے لکھتے وہ بالکل صحیح لکھتے. یہی حد کرنے ہو. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب وسلم جو گئے شیطان کو ایک دن خواب میں دیکھا جو ہے ہو آسمان تک اور اس سے جو ہے اس کے ہاتھ سے درمیان میں یہاں سے وہاں تک جو ہے وہ زنجیریں پڑی ہوئی لوہے کی اور اس کی اور جو ہے تو کون اور یہ کون کرنے کو میں شیطان ہوں. اور یہ نہ زنجیریں ڈال رکھی ہیں مصیبت کے مارے جو قابو میں نہیں آتے اس کے کام میں ڈال دو پاؤں میں ڈال دو منہ میں ڈال دو. وہ کر لے گا میری زندگی کون سی چل تو جیسے تجھے سوگا سے زنجیروں کی ضرورت تھوڑی. تم تو میری ٹٹکاریوں میں ہو. اب زنجیریں تو ان کے واسطے جو قابو ہی نہیں آتے میرے ساتھ ہوں. چل ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت آسمان و زمین فرشتے حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں عالموں کا واسطے دعا کرے. وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير اللہ معلم على معلم الناس الخير جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہو سمجھا چاہے سبق پڑھاتا ہو چاہے تبلیغ کرتا ہو سمجھا چاہے ذکر شکر سے سجاتا ہو بس جو خیر کی چیز سکھاتا ہو اس کے واسطے دعائیں کرتے ہیں. خیر جو ہے کسی ایک چیز میں مناسب نہیں دین کی ہر چیز خیر. رواه الترمذي ورواه الدارمي عن مكحول مرسلا ولم يذكر رجلان وقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. کوئی ہے نہیں اچھی بات ہے. ہاں جی بلا لگے بھی بھائی جی. وسند الحديث إلى آخره ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء وسند الحديث إلى آخره. اور اس کے بعد جو ہے یہ پہلے گویا عالم کی پہچان بتائی. مجھے عالم سے کہہ دیا اللہ سے ڈرتا ہوں بس. اور جو پیٹ سے ڈرتا ہو شیطان سے ڈرتا ہوں وہ عالم اللہ سے. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين. چلو تو غور سنو. صحابہ سے فرمایا حضور نے کہ لوگ تمہارا اتباع کریں گے. یہاں یہی سے تعبیر کا لفظ تعبیر کی جماعت پڑی اسی ساتھ لوگ تمہارا اتباع کریں گے اور پھر اس کے بعد دین پھیلے گا تو ساری دنیا میں سے لوگ علم کا حاصل کرنے کے بعد مجھے امام ہی ہے.
يتفقهون في الدين وإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. جب وہ آئیں علم حاصل کرنے کے بعد ناک منہ چلا کے نہ بیٹھ جائیو کوئی وقت نہیں یوں نہیں مگر ان کے ساتھ میری وصیت قبول کرو خیر ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیجیے. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وابن ماجه. یوں کہتے ہیں اچھی بات جو ہے اچھی بات عمدہ بات مومن کی کوئی چیز ہے مومن کی کوئی چیز ہے. جیسے کسی کی تھیلی گم ہو گئی ہو پیسے گم ہو گئے تو اچھی چیزیں مومن کی ہیں ساری اور اچھی چیز جس کے پاس بھی پالے وہ مومن کی کوئی بھی چیز ہے مگر تو جہاں سے اس کو ملے اس کو دے دینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اچھی چیز جو ہے تو کافی زیادہ میں کیوں کروں. بس جو اچھی چیز ملے جہاں سے ملے سمجھا چاہے جرمن سے چلے ملے چاہے روس سے ملے وہ حاصل کر لینا چاہیے. کھلیا چیز ہے سمجھ لے مگر ایک بات ہے اس کے ساتھ وہ یہ کہ اس کا اچھا ہونا جو ہے وہ کیسے معلوم ہو تو وہ تو جو کرے اچھا ہی معلوم ہو دیکھنے میں بس اچھا ہونا معلوم ہوگا اس سے کہ جو شریعت سے معلوم. ایک بزرگ ہے پہلے بھی شاید سچ کو سچ سناتے مولانا سالار بخش صاحب کا عصر کے بعد میں مجلس سناتے یہاں بیٹھے گئے بزرگ سے مولانا سالار بخش صاحب نہیں نہیں کہ بجے سے مولانا سالار بخش کب بیٹھے گئے بہت بزرگ وہ نے کہا کہ میں کان لے گا وہ لیا جا میرا اللہ جا نہیں سنا کافر سے دشمن کافر میں ہندو سے نام سے دینے تھے مسلم اور سب ان کا احترام کریں گے باوجود اس کے سب جانتے ہیں کہ ہمارے سے نہ پڑھتے کپڑے بڑے اچھے پہننا کرتے جوتا ایسا پڑھا کے جب بسری کا چنتا نہیں پڑے رہی جا رہے اور کسی نے مذاق میں نہیں ان کا احترام بہت کرتا ہے. اجی مولانا صاحب اجی مولانا صاحب آگے تو پانی ہو رہا ادھر کو نہ جاؤ ادھر جاؤ بے ایمان ہندو کا کہنا مانوں گا جاؤں ارے بے ایمان ہندو کا کہنا مانوں گا ادھر ہی کو جاؤں تو کتنا خراب ہو جائے یہ ہے لکھو تو ڈالنے کو لگی یوں نہ سوچے خیر کی بات کہہ رہا وہ بتا رہا ہے کہ وہاں پانی ہے کہ چل رہا ہے جس کا خراب ہو گیا تو مگر ہندو کی بات نہیں مان لی جائے کچھ کو ان کے بھائی کے اوپر ایک مقدمہ کر دیا کسی ہندو نے ان کے بھائی کو سہارنپور پہلے زمانے میں چیزیں بچی تھیں کافی سے کم بخت اچھی اب کے تو مسلمان بھی اچھی نہیں اس زمانے میں کافی بھی اچھی مگر کلیکٹری کے درمیان میں سہارنپور کے ضلع کی مقدمہ پیش ہوا اور وہ جو تھا مدعی ہندو اس نے انہیں پکڑ دیا کہ جب میں ان کے بھائی کا فیصلہ مان لوں مقدمہ تھا ان کے بھائی کو سمن ہو گیا کرنے کا میں نہیں جانے گا کافر کے کہنے جاؤں گا اجی وہ کڑی پڑ جائے گی بلا ہوگا یہ ہوگا وہ پولیس آئے گی پکڑ کے لے جائے گی یہ کوئی اختیاری چیز نہیں تو آپ کو تو گواہ بنا دیا اس نے وہ ہوگا پولیس والا آ لوگا پہلے میں نہیں جانے گا پڑھا لے جاؤ اجی بڑی دقت ہوگی جانا تو پڑے گا میں نا اس کے بچے تو نہیں جاؤ ہماری گاڑی میں جائے میں موٹر بڑے رہی میں نے ان کی گاڑی میں کیسے سنائی پڑے کہا پہنچا عدالت میں کلیکٹری میں انگریز کے سامنے تو بول گیا اونٹ پہ پہنچ تو بول گیا وہ وہاں کرسی پہ بیٹھا ادھر کو منہ کر کے نہیں چلے اونٹ پہ پہنچ ابھی مر صاحب ادھر کو میں کافر کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا کا مقصد صبح یہ میں نے کہا نا اس وقت آدمی اچھے تھے یہ انگریز وغیرہ اس زمانے کے نام ان جزیات کو بہت برداشت کریں بہت قصے اس زمانے کے ہمارے پاس وہاں پہنچ گئے پوچھ گیا کافر کیا پوچھے یوں پوچھوں ہوں کہ اس مقدمے میں یہ ہندو تو یوں کہے تمہارا بھائی یوں کہے تم کیا کہو کیا میرا بھائی جھوٹا چلے اس بات اس نے کہی تھی
ان کے بھائی کی خبر کہ ظاہر بات ہے مجھے یقین تھا کہ مولانا جھوٹ بول نہیں سکتے کیا کچھ میں مجھے کہ اس وہی سلام حکمت ڈال لیتے لگی کہ جہاں کہ اس وجہ سے کہ ہندو کہہ رہا ہے وہ جو ہے اس راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہندو کا کافر قانون میں جتنا پھنس جاوے تھا گھرے میں پھنس جاوے تھا رہ جاوے تھا ننگے پاؤں نکلے تھے وہاں سے کافر قانون. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب وابراهيم بن الفضل الراوي يضعف في الحديث. جو کہتے ہیں فلاں ابراہیم جو ہے راوی جو ہے اس کا وہ ضعیف بتایا جاتا ہے. تفسیر کا صیغہ ہے یضعف لوگ اس کو ضعیف بتاتے ہیں. ایک تو ضعیف ہے وہ تو پکی بات ہے کہ وہ ضعیف ہے اور ایک یضعف لوگ اسے ضعیف بتاتے ہیں. یہ زیادہ ضعیف تو ہوا نا مگر ایک جو ہے لگی گیا تھوڑا سا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. رواه الترمذي وابن ماجه. ایک فقيه شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے. وہ بھی قصہ سنائے کرتے. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم وواضع العلم عند غیر اہلہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مگر صحیح روایت میں مسلمہ کا لفظ نہیں ہے. مسلمین ہے مرد کا. بعض لوگوں نے یہاں مسلمین و مسلمتوں کا لفظ بڑھا دیا. وہ مسلمہ کا لفظ صحیح میں حدیثوں میں نہیں ہے مگر اس وجہ سے نہیں کوئی فرض نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے لیے پردے کی مصیبت جس سے زیادہ سخت. اب وہ علم کے نام سے اگر جو ہے امریکہ اور روس جتنے لگے تو خبر نہیں وہاں تو پھٹی دیا کہیں اور بات ہو جائے. وواضع العلم عند غیر اہلہ كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب. اور جو کہتے ہیں کہ دیکھو نالائق کے سامنے علم کا پہنچانا سمجھ گئے ہر چیز کے والے کی جاہلیت بھی واقع اگر ہم بس بخاری شریف کے زمانے میں اس میں حدیث شامل ہے کہ آدمیوں کے سامنے ایسی بات کرو جہاں تو ان کی عقلیں بھی جائیں اور اگر جو زیادہ کہو گے اس وقت تقدیر کے مسئلے پر بات کرنے کو میں نے کر دیا. جو کہیں نالائق کو اور نالائق سے مراد ہے بے ادب گستاخ سمجھ گئے اور فاجر نہیں بڑی ہے بے دین. اس کو جو ہے علم سکھلانا ایسا ہے جیسا کوئی سور کے اوپر جو ہے موتیوں کا ہار لگتا ہے کیسا چلے گا سور جانے اس کو اگر موتیوں کا ہاتھ کھلا دے تو چلے گا ہاتھ تو ہاری ہے بس. تو جو کہیں ایسا ہے نالائق کو بے دین کو بے ادب کو گستاخ کو علم سکھانا جیسا کہ سور کے اوپر جائے. رواه ابن ماجه وروى البيهقي في شعب الإيمان إلى قوله مسلم وقال هذا حديث متنه مشهور وإسناده ضعيف. بعض لوگ کہتے ہیں جیسے یہ حدیث ہے صحیح کی سند میں کلام ہے مگر اس کا معنی جو ہے مشہور ہے یعنی معتبر ہے. یہ ویسے ہی جیسے میں نے کہا کہ 6 حدیث 6 حدیث کی روایت جو ہے 6 حدیث کی روایت تو ضعیف ہے اور معنی اس کا مشہور ہے. ہر امت نے اس کو جو ہے اختیار کیا. جی وقد روی من اوجہ کلها ضعیف. بس جو کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے کئی طریقوں سے جو ہے نقل کی گئی مگر سب میں کچھ نہ کچھ کلام ہے. لیکن قاعدہ یہ ہے سن فضائل میں خاص طور پہ باقی فضل میں بھی کام نہیں ہے کہ جب کوئی ایک حدیث 10-12 سندوں سے ہو سمجھے اور ہر ایک میں ذوق ہو تو وہ سب ضعیف مل کے جو ہے ایک قوت پیدا ہو جائے. باندھ جانے رسی سمجھ گئے اس کا ایک تار جو ہو ایسا ہوا لگا ہے اور جب سے یوں کر لیں کبھی ہو جائے. اسی طرح سے جو کہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے ہر ایک تو الگ الگ اس کی جو ہے وہ جو ہے ناقابل اعتبار ہو مگر جب کئی مل کے اکٹھے ایک معنی پیدا کریں تو اس میں قوت آ جائے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمع. جو کہتے ہیں 2 خصلتیں منافق میں نہیں ہونے کی جیسے پہلے بتایا نا کہ منافق کے خصلتیں یہ ہیں وہ ہیں. یہ 2 خصلتیں ہیں جو مومن کے ہیں
یہ دونوں مومن منافق میں نہیں ہونے کی. اگر جو کسی سب میں دو باتیں ہوں تو سمجھو کہ وہ منافق نہیں. حسن سمت ولا فقہ فی الدین رواه الترمذی ولا فقہ نہیں ولا فقہ فی الدین. بس جو کہتے ہیں دو چیزیں, ایک تو علم کا حاصل ہوا سمجھا, اور ایک خوش اخلاقی. سمجھے, خوش اخلاقی اور یار دین کی سمجھ, یہ دو چیزیں منافق میں نہیں جمع ہوتی. ایک تو ہو جائے سمجھا مسلمان ہے منافق ہے, اور منافق ہونے کی وجہ جو ہے ہر ایک سے ڈرتا پھر ہے, اس میں جو ہو جائے سمجھا. یا عالم ہے کوئی پڑھا لکھا ہے سمجھا, مگر کوئی جو ہے بدین سا ہے پڑھا ہوا بڑا اللہ ہوا, لیکن دونوں باتیں حسن خلق بھی ہو اور فقہ بھی ہو, یہ منافق میں جو ہونے کی. ایک تو ہو جائے گی, دو نہیں ہونے. سنا نا, دو نہیں ہونے کی چاہیے. رواه الترمذی اس کے نام ہے حسن خلق بھی ہو اور دین کا تفقہ بھی ہو سمجھ گئے, اسے سمجھو کہ نفاق سے بڑی ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذی. بس یوں کہتے ہیں کہ جو علم کے حاصل کرنے کے واسطے نکلے نگر سے وہ اللہ کے رستے کے درمیان ہے یہاں تک یہ گھر آئے سمجھ گئے. سن غور سے سنیے سے, اور تبلیغ والوں سارے سن لو سمجھ گئے. یہ جو قرآن میں اور حدیث کے درمیان ہے سبیل اللہ آگے, اور یہ تبلیغ والے یوں کہیں کہ ہم بھی اس میں داخل ہیں, اور یہ تبلیغ کے مخالفین اس کو جوتا لے کے کھڑے ہو جائیں تو یہ تم کہاں گئے تو جہاد ہے فی سبیل اللہ سمجھ گئے. یہ حدیث جو ہے تبلیغ والوں کی تائید ہے. بس سبیل اللہ جو ہے اصل تو جہاد ہی ہے سمجھ گئے, مگر ایک تو چیز حقیقی ہوا کرے اور ایک حکمی ہوا کرے سمجھ گئے. حقیقی جہاد تو ہے وہی سمجھ گئے, اور یہ چیزیں جو ہیں جو حکمن جہاد میں جیسا کہ حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ تم شہادت کسی سمجھتے ہو, فلانا شہید فلانا شہید کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کیا ہے جو اللہ کے راستے کے درمیان ہے قتل ہو جائے تو بس اس طرح تو میری عمر کے شہید بہت تھوڑے ہو جائیں سمجھے. بس اس کے بعد اس حدیث میں موت تک یہ ہے, اس حدیث میں ساتھ ہے کہ مفتون شہید ہے سمجھا, جس کو جو ہے 10 جاری ہو جائیں گے, اور ذات الجم والا شہید ہے پسلی کے درد والا, اور عورت جو ہے بچہ مرنے میں جو مر جائے وہ شہید ہے سمجھا, اور جو ہے جو دیوار کے نیچے گر جائے یا پانی میں غرق ہو جائے بھائی اس میں 7 ذکر کیا جائے سمجھا. اب ان سب کو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی شہید تو ابھی حضور نے جھوٹ تو کہہ نہیں ہے نہیں. بس تو یہ وہی ہے کہ ایک تو چیز ہوا کرے اصل تو ہے جہاد سبیل اللہ قتال اور جہاد سمجھ گئے, مگر ثواب میں اس کے یہ سب چیزیں ہوا کریں. اور جس کی جلد ثانی میں کتاب الجنائز میں اسی حدیث کی شرح میں میں نے 72 قسمیں لکھی ہیں شہادت. میں حدیثوں سے ڈھونڈ کر 72 چیزیں ہیں جن پر حدیث میں شہادت کا اطلاق کیا گیا. بس ایسے ہی تبلیغ ہوئی ہے. اب یہاں دیکھو علم حاصل کرنے کو اللہ کا رستہ کہا گیا نہیں, یہاں کون سا قتل ہو رہا, کون سا جہاد کرنے چلا, کون سا تلوار ہاتھ میں لے کے چل رہا, مگر اس کو فی سبیل اللہ کہا. عن صخبرة الأزدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى. رواه الترمذي. کہتے ہیں کہ جو علم حدیث علم پڑھنا شروع کر دے اور پہلے سے اس کے گناہ کا ہو تو یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. تو مگر جیسا حج جو ہے وہ پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا, ایسی طرح سے جو ہوگا اس سے بعد ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بس اس میں جو ہے جھگڑا ہے کہ کفارہ جو ہے یہ کبائر کے لیے ہو یا صغائر کے لیے ہو. مشہور قول ہے کہ گناہ صغیرہ مراد ہوا کہ یہاں کفارہ آ جائیں, مگر میرے بزرگوں کی رائے یہ نہیں کہ کچھ صغیرہ وغیرہ میں قاعدے سے بات ہے. کوکب جلد ثانی کے اندر نام سنا کوکب کا بھائی کے یہاں کوکب جلالی سمجھا. اس میں دوسری جلد کے زمانے کتاب الامثال میں
ایک مثال ہے اردو میں ماں کہ جو سب جو ہے ہر نماز کو اپنے وضو کر کے اور نماز پڑھے وہ ایسا جیسا کہ جو ہے ہر وقت پر غسل کرے 5 جو ہے جو سب 5 جگہ غسل کرے گا اس سے میل رہے گا کچھ بس اس میں حضرت نے جو ہے اس موضوع کو زیادہ واضح لکھا اور میں نے اس کے حاصل کرنا میں بڑی فضیلت سے ضرورت کی میں نے کہا یہی قال الترمذي وهذا حديث ضعيف الإسناد وأبو داود الراوي ضعفه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي. اور یہی عادت یہ ہے کہ وہ خیر سے اس کا پیٹ نہ بنے مجھے نہ کہہ دے کہ 4 بن جائے. مجھے نہ کہے کہ کیا وجہ بڑھتا رہے جو دین کی بات جتنی ملے کیا وجہ 3.5 تو آج ہمارے بادشاہ کو آج 4 سڈے بن جائیں گے اگر روز سے یہ ہوتا 4 آج ہمارے بادشاہ کو 4 بج جائے 2:30 بجے بج جائیں گے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم علمه ثم كتمه الزم يوم القيامه بسن. یہ کہتے ہیں کہ جو سب گئے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اسے مسئلہ معلوم دیا سمجھ گئے مگر اس بات سے چھپا دے کہ اگر میں بتاؤں گا تو وہ جو ہے ملک صاحب روٹی بند کر دیں گے ان کے خلاف پڑے گا میں نے ملک صاحب نہیں تھا جب یہاں کوئی شخص جائے مقام بتا رہے کوئی احسان اب اس سے کوئی شخص کوئی بات پوچھے مجھے معلوم ہے مگر اسے معلوم ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ یوں ہے اور ملک صاحب جلوانے کریں ہنسی روٹی بند ہو جائے سمجھے بس. تو جو شخص جو ہے کسی علم کی بات کو پوچھا جاوے اور وہ اسے چھپا دے کیونکہ دنیا میں غلط ہے سمجھ گئے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں جو ہے آگ کا لگام ڈالا جائے گا کہ میں تیری زبان پھوٹ گئی کہ حق بات کہتے ہیں. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جو حق بات ہو اگر اسے کوئی پوچھے تو اسے چھپا دے کیا پرواہ ہمارے پاس ماشاء اللہ ننگی کروا دوں کیا کروں ہمارے پاس ساری ننگی ہے نعمت تو کوئی ایک کھا دوں ألزم يوم القيامة بالجام من نار رواه أحمد وأبو داود والترمذي ورواه ابن ماجه عن أنس وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے انما الاعمال بالنیات یاد ہے علم جو ہے اللہ کی رضا کے واسطے دین پر عمل کرنے کے واسطے سیکھنا چاہیے اور جو علمی اس بات سے سیکھتا ہو مگر تقریبی اس بات سے سیکھتا ہو مگر کہ لوگوں کے مولویوں سے مناظر کیا کروں چلنے نہیں دوں گا یار بچوں مگر بے جاری بھیل علماء تاکہ اس سے مقابلے علماء کا اور آگے بیماری اور بے وقوفوں سے اس کی وجہ سے غالب ہونا چاہے بس جہاں اس بات سے پڑھے کہ جو لوگ جو ہے نظرانے پیش کریں گے مولانا صاحب لوگوں کے منہ ادھر متوجہ ہوں اس کی عزت کریں اس کا مال دیں اس کو پیسے دیں ادخلہ اللہ النار رواہ الترمذی ورواہ اللہ اس کو جو ہے جہنم میں داخل کریں گے مگر کل حدیث آئی تھی کہ 3 آدمی پہلے جہنم میں جائیں گے اس میں ایک اور عالم بھی ہے اس میں ایک جگہ تھا کہ اس بات سے پڑھا تھا لوگ یوں کہیں گے یہاں اور چیزیں شامل کر دی ایک یہ بھی
کہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے منہ ادھر متوجہ ہو. رواه ابن ماجه عن ابن عمر وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا. جو کہتے ہیں کہ علم دین یعنی ایسا دن جس سے جو ہے اگر اللہ کی رضا ڈھونڈی جاتی ہو. ایک تو انگریزی پڑھے کوئی وہ انگریزی جو پڑھے کوئی جنت حاصل کرنے کا تو پڑھے یہ خیال ہو کہ بھائی جو ہے ایم اے ہو جاؤں گا تو چاہے جنت کے چوتھے طبقے کو پہنچ جاؤں وہ تو دنیا حاصل کرنے کا تو نہیں. جو علم دین کا داتا ہے جو علم دین دنیا کے ہاتھوں ہاتھ حاصل کرے اس واسطے پڑھے تاکہ اس سے دنیا کی کوئی غرض پوری ہو جائے. دیکھ لیا اللہ اسی کو عرض میں دنیا جو اس واسطے پڑھتا ہو کہ اس سے دنیا کی کوئی غرض حاصل ہو جائے, مال کی ہو, جاہ کی ہو, شہرت کی ہو. سمجھ تو جنت میں جانا تو بڑی چیز ہے. جنت کی خوشبو بھی نہیں آنی کس کو, اور جنت کی خوشبو جو ہے اتنی دور جاتے جس سے جو 700 مسیح کا چاہ اللہ تعالی اور نہیں یہ جنت ہے يوم القيامة ريحها بس لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريح. يوم القيامة دوسری حدیث میں آیا کہ جنت کیا ہے, خوشبو جو ہے سمجھ گئے باہر جانے کی 70 میل تک, کسی میں ہے 100 میل تک. ان کا جنت میں جانا تو اتنا ایسا چل رہا ہے جنت کی خوشبو نہیں ہونے کا بات. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها. سن میں سر نظرہ کے معنی سر چیزیں خوشحال چیزیں سر رکھو. آدمی کو اللہ تعالیٰ سب کو جو میری کوئی حدیث سنو اس کو محفوظ رکھے اور اس کو ویسے ہی پہنچا دے. علماء کے اتنے اختلاف ہے کہ یہ خبر ہے پیشین کوئی حضور جی تو جو ایسا کرے گا وہ سرسبز ہوگا یا دعا ہے. اگر یہ دعا ہے تو کوئی اشکال ہے نہیں ہے, لیکن اگر یہ پیشین گوئی ہے تو پھر اشکال ہے کہ مولویوں کا تو جو ہے بہت تو بحال ایسا نہیں مزے اڑاتے ہوں کوئی ہو. نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها. وہ سرسد کا ہوا وہ شاداب کا ہوا بیچارے کو مشقت ہو رہا ہے. اگر یہ خبر ہے تو حضور نے فرمانا ایسا سرسبز ہوگا شاداب ہوگا. اگر یہ خبر ہے تو اس پہ اشکال آ رہا ہے کہ بہت سے مولوی فاقت میں رہے تو یہ اس واسطے جو آسان سے کہیں کہ دعا ہے, مگر میں یہ کہوں کہ نہیں. اور دعا جو ہے تو میں کیا یہ جو خبر بھی ہو جائے گا. اور خبر ہونے کا مطلب یہ بات نہیں ہے کہ سبزی پیسوں کی نہیں ہوتی. لاکن لگنا بین القلب جو حقیقی عالم ہوں وہ ناجری میں مگر نہیں. جو دنیا دار ہوں تو مگر طالب دنیا ان کو جتنی چائے مل جائے ان کی پسینے ہوگی. ہمارے بزرگوں کے جو نام ہے بہت سے ملیں گے. حضرت گنگوئی ملیں گے, حضرت سہارنپوری ملیں گے, حضرت شیخ الہند ملیں گے اور بھی بہت سے ملیں گے جن کو بڑی بڑی تنخواہوں پر لوگ ملازم بلاتے رہے, تقاضے کرتے رہے ایسا, اور یہ جو کرتے رہے کہ ہمارے گزر کا یہی کافی, ہمارے گزر کا یہی کافی نہیں جائے بھائی یہی ہے وہ خوشحالی ہو گیا. جو ان کا جو ہے اس کے درمیان میں اتنے مگر نئے ہو کہ پیسے انہیں پرواہ نہیں ہو. بس کل فحفظها ووعاها وأداها. بس جو میری حدیث میں سنے اس کو محفوظ رکھے, یاد کرے اور پھر محفوظ رکھے اور دور شور تک پہنچائے. اداها رب حامل فقيه غير فقيه. بس جو کہتے ہیں رب حامل فقه غير فقيه. ہاں یہ میں کل کہا تھا, میں نے وہ 3 مثالیں آئی تھی نا زمین کی. جو کہتے ہیں کہ حدیث تو آدمی نہیں کہ آدمی خود ہی اس پر عمل کرے, خود ہی مسئلہ بتا دے, خود ہی, بلکہ حدیث کا پہنچا دینا یہ بھی جو ہے بہت قیمتی ہے. اس بات ہے کہ بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جو خود تو فقیر ہے نہیں,
جیسے میں نے کل کہا تھا کہ حدیث کا نام تین زمینوں میں آئے، مگر جن لوگوں تک وہ حدیث کو پہنچا دینے ہیں، جیسے صحابہ میں بہت غیر فقیر ہے مگر حدیث سے پہنچا دی انہیں اندر مجتہدین تھا، انہوں نے اس کو مسئلہ نکال دیا اس فرب حامل فقه غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. بہت سے ہیں حدیث کے یاد کرنے والے چاہتے ہیں خود فقیر نہیں، ایک قسم، اور جو بہت سے ایسے بھی ہیں کہ وہ فقیر تو ہیں مگر جس کو حدیث پہنچاؤں گے وہ اس سے زیادہ بڑھیا موجود ایسے بھی دو. ثلاث لا يغلو عليهن قلب مسلم اخلاص العمل للہ اور حدیث شروع کر دی وہی ہے. تین چیزیں ایسی ہیں کہ مومن کا دن ہے ان سے ہٹ کر. جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے.